عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک دن عرض کی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ یا رسول اللہ، کیا کسی کی نیکیاں یہ ان تاروں کی بھی مانند ہے؟ آقا کریم نے فرمایا بے شک عائشہ، میرے عمر کی نیکیاں ان تاروں کے جتنی ہے۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے عرض کیا وسلم، مجھے گمان تھا کہ آپ میرے بابا ابو بکر کا نام لیں گے، اگر عمر کی نیکیاں ان تاروں کی مانند ہیں تو میرے بابا ابو بکر کی نیکی کتنی ہوگی؟ آقا کریم نے فرمایا عائشہ سن، عمر کی ساری نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، ابو بکر کی وہ غار والی نیکی ایک پلڑے میں رکھ دو، یہ سب مل کے بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارے جس کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے، اس شان والی شخصیت کا کیا عالم ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا، ان شخصیت کا کی شان کا کیا عالم ہوگا کہ جس کی ایک نیکی تمام عمر فاروق کی نیکیوں پر غالب ہے۔ اور ایک اور روایت ہے الروض الانیق کے اندر امام جلال الدین السیوطی نے یہ روایت لائے ہیں اور یہ حدیث لکھی ہے کہ امام جلال الدین سیوطی نے یہ حدیث لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میزان پہ لے جایا گیا اور میزان کے ایک پلڑے میں ساری کائنات جتنی بھی مخلوقات تھی تمام کائنات کو رکھ دیا گیا، اور دوسرے پلڑے میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمام کائنات پر غالب تھا، اور پھر آقا کریم نے فرمایا پھر میں باہر تشریف لے آیا اور پھر دوسرے پلڑے میں تمام کائنات کو دوبارہ سے رکھا گیا، اور پھر پہلے پلڑے میں ابو بکر صدیق کو بٹھایا گیا۔ تو ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ کی ذات تمام کائنات پہ غالب تھی، تو آقا نے فرمایا پھر ابو بکر کو واپس تشریف لے آئے، ابو بکر صدیق واپس تشریف لے آئے، پھر عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کو اس پلڑے میں بٹھایا گیا، عمر فاروق بھی تمام کائنات پر غالب تھے۔ ارے سبحان اللہ کہ ابو بکر اکیلا تمام کائنات پہ غالب تھا۔ ارے جس کی شان کی گواہی خود آقا کریم دے رہے ہیں کہ میرا ابو بکر اکیلا ہی تمام ذاتوں پر، تمام مخلوقات جو انبیاء کے بعد تمام مخلوقات ہیں ان سب پر غالب تھے تو ابو بکر تھے۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ تمام کائنات میں اگر کوئی غالب شخصیت تھی تو وہ میرے ابو بکر و عمر کی شخصیت۔ اور حضرت سیدنا نزال بن صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم مولا علی کے پاس کھڑے تھے، مولا علی شیر خدا ہمارے ساتھ خوش طبعی فرما رہے تھے۔ دیکھو انداز مولا علی کا کتنا پسندیدہ، کتنا محبت برا انداز تھا کہ وہ آپس میں خوش طبعی فرما رہے تھے، سارے دوست خوش طبعی دوستوں کے اندر ہوتی ہے، معاذ اللہ دشمنوں کے اندر نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا جی معاذ اللہ صحابہ تو علی سے پیار نہیں کرتے تھے، میں نے کہا اگر پیار نہیں کرتے تھے تو حضرت علی صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر خوش طبعی کیوں فرما رہے ہیں؟ حضرت علی خوش طبعی فرما رہے تھے تو حضرت نزال بن صبرہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا یا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی تعالیٰ عنہ، آپ کا آقا کریم کے صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے عرض کی کیا کی کہ آپ کا مولا علی صحابہ کے بارے میں، آقا کے صحاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت مولا علی اللہ کا شیر بول اٹھا، کہنے لگے کہ نزال بن صبرہ فرماتے ہیں مولا علی فرمانے لگے کہ آقا کے جتنے بھی صحابہ نا وہ سب میرے دوست ہیں۔ فرمایا کل کا سیغہ، جمع کا سیغہ کہ تمام صحابہ میرے دوست ہیں۔ صحابہ میں مولا امیر معاویہ بھی آتے ہیں، ابو بکر بھی آتے ہیں، عمر بھی آتے ہیں، عثمان بھی آتے ہیں، عمرو بن العاص بھی آتے ہیں۔ فرمایا تمام صحابہ میرے دوست ہیں، تمام کے تمام صحابہ میرے دوست ہیں۔ حضرت علی جب فرما رہے ہیں میرے دوست ہیں، اے دو نمبر ملاؤ، اے دو نمبر ملوانو، اے رافضیو، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مولا علی اور صحابہ کے درمیان تعلقات درست نہیں؟ علی فرما رہے ہیں صحابہ کرام میرے دوست ہیں۔ اور آگے سنو، حضرت علی کی بارگاہ میں پھر سوال کیا گیا، نزال بن صبرہ کہتے ہیں پھر دوبارہ سوال کیا کہ حضرت صحابہ کرام کا تو آپ نے فرمایا کہ آپ ان کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت نزال بن صبرہ کو بھی پتا تھا، صحابہ کو بھی پتا تھا، کچھ لوگ
آئیں گے ہمارے بعد کچھ رافضی مولوی آئیں گے جو اہل سنت کے درمیان تفرقہ بازی پھیلانے کی کوشش کریں گے، جو امت میں فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ چلاؤ ہم فتویٰ مولا علی سے ہی پہلے لے لیں۔ اب مولا علی کا فتویٰ سنو کہ وہ ابو بکر کی شخصیت کے بارے میں کیا اچھے خیالات رکھتے تھے۔ مولا علی نے فرمایا کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا علی فرماتے ہیں سبحان اللہ، ابو بکر کا پوچھتے ہو؟ ابو بکر رضی تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں کہ خود اللہ نے جبرائیل علیہ السلام اور آقا کریم علیہ السلام کی زبان اطہر سے ابو بکر کا نام صدیق رکھا ہے۔ مولا علی خود گواہی دے رہے ہیں کہ ابو بکر کا نام خود اللہ نے صدیق رکھا ہے، جس کی صداقت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، جس کی صداقت کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے، جس کی صداقت کی گواہی خود مولا علی شیر خدا دے رہے ہیں، جس کی صداقت کی گواہی آقا کی حدیث طیبہ دے رہی ہیں، اس کی صداقت میں کیسی کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور جو شک کرے وہ کوئی بدقسمت ہی ہوگا، بد عقیدہ لوگ شک کریں گے۔ کوئی اچھا، کوئی سچا عاشق رسول احمد رضا کا ماننے والا سنی کبھی بھی صدیق کی شان میں شک کر ہی نہیں سکتا، یہ سنیوں کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کے جتنے بھی اوصاف بیان کیے جائے، جتنی بھی شان بیان کی جائے، ہم نہیں کر سکتے بیان۔ ہاں، تمام مخلوقات مل کے بھی شان صدیق بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ شخصیت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا، عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نے فرمایا عائشہ ابو بکر مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ کیا؟ ابو بکر مجھ سے ہیں۔ آج کچھ لوگ یہ حدیث تو پڑھتے ہیں علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں۔ میں نے کہا بے شک پڑھنی چاہیے، دوسری بھی تو پڑھو نا۔ ایک پڑھی ٹھیک ہے، سنی جتنی اچھی طرح سے اس حدیث کی تشریح کرتا ہے نا، کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا۔ سنی وہ ہے کہ جو علی منی وانا من علی والی بھی حدیث پڑھتا ہے، یہ بھی حدیث پڑھتا ہے کہ آقا نے فرمایا ابو بکر مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اور فرمایا عائشہ ابو بکر دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں۔ آقا کریم جن کو فرما رہے ہیں کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو جو ان کی شان میں گستاخی کرے، جو ان کی شان میں شک کرے، وہ شخص لانتی نہیں، اس کو حیا نہیں آتی۔ اگر ذرا سی بھی حیا ہے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ان 2 نمبر ملاؤں سے، ان رافضیوں کے ایجنٹوں سے کہ جو رافضیت پھیلا رہے ہیں۔ آج کل کچھ لوگ سنیت کا لبادہ اوڑھ کر رافضیوں کے عقائد کو پھیلا رہے ہیں، اور سنیت کو معاذ اللہ سنیت کی عوام کو، سنی عوام کو بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ اے گستاخو، تم مر جاؤ گے اسی طرح، لیکن خدا کی قسم ابو بکر کی شان میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ ورفعنا اللہ کا ذکر کا وعدہ خود رب نے قرآن میں کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تمہارے والد میرے دوست ابو بکر اللہ کی جانب سے آگ سے آزاد شدہ ہے، یعنی عتیق ہیں۔ عتیق یعنی اللہ نے ان کو آگ سے محفوظ فرما دیا، آگ کو ان پر حرام کر دیا اور جنت کو ان پر واجب کر دیا۔ ابو بکر صدیق قطعی طور پر جنتی ہیں۔ اور یہ بھی سن لو، جنتی ہونے کے لیے یہ نہیں کہ ان کا ذکر قرآن میں آئے یا حدیث میں۔ اب کئی صحابہ ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث کہیں بھی نہیں ہے۔ جنتی ہونے کے لیے صرف اتنی دلیل کافی ہے کہ وہ آقا کا صحابی ہے۔ ہاں، بس اتنی دلیل کافی ہے۔ کون سی؟ کہ وہ صحابی ہے، بس۔ ہاں، جنتی ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ آقا کا عاشق ہے، آقا کا دیدار کیا، اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا، اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو ایمان لے کے گیا۔ یہی بس جنتی ہونے کی دلیل کافی ہے، اور کوئی دلیل نہ بھی ہو تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کا ایک اور ارشاد ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ کیا؟ میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کیونکہ آقا تو سب جانتے ہیں نا، آقا کو تو سارا علم ہے، اللہ کی عطا سے سارا علم غیب عطا فرمایا۔ کہ آقا کو پتا تھا نا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے ہمارے بعد
جو میرے ابو بکر میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے، لعن و طعن کریں گے، طعن و تشریح کریں گے، تو آقا نے ان کے بارے میں فرمایا ہے لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کریں، وہ تو بڑی پیاری بڑی شان والے ہیں، تم لوگ پڑھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح کہ ابو بکر کی شخصیت کے مالک ہیں۔ اور آج جو چوڑن بیچا جا رہا ہے رافضیت کا کہ جی نہیں 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 نہیں، ابو بکر افضل نہیں، علی المرتضیٰ سب سے افضل ہے۔ میں نے کہا خدا کا نام لو، کہتے ہیں جی نہیں 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 نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت علی کی خلافت میں معاذ اللہ ڈاکہ ڈالا گیا، ایسے کیا گیا۔ میں کہا چپ کرو، اپنی زبانوں کو لگام دو۔ میں نے کہا علی المرتضیٰ نے خود ابو بکر کی بیعت کی۔ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا، آقا کریم نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یعنی جس جانب علی چلا جائے وہ جگہ حق ہے، وہ راستہ حق کا راستہ ہے۔ یہ حدیث اور ذرا غور سے سننا، علی نے جس کی بیعت کی ہو وہ بھی حق ہے، کیونکہ وہ ابو بکر ہے، کیونکہ علی نے ابو بکر کی بیعت کی، علی نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی۔ آج ہم نماز جب پڑھتے ہیں، نیت باندھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس امام کے پیچھے۔ علی جب نیت کرتے ہیں کیا کرتے ہوں گے؟ فرماتے ہوں گے اس امام ابو بکر صدیق کے پیچھے۔ ارے ابو بکر کی امامت میں جس ذات نے نمازیں پڑھی اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ میں نے کہا تم لوگوں نے علی کو صحیح طرح پڑھا نہیں ہے، تم نے حضرت علی کی تعلیمات کو پڑھا نہیں۔ ارے اب ہمارے پاس، ہم بٹھا دے تمہیں بتاتے ہیں علی کہتے ہیں کس کو۔ علی تو وہ ہے جو ابو بکر سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی مودت رکھتا ہے۔ علی تو وہ ہے جو صحابہ کا ادب کرتا ہے، اور ابو بکر وہ ہے جو اہل بیت کا ادب کرتا ہے۔ افضلیت صدیق اکبر میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کان کھول کے تمام سنی سن لیں، افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے، ہاں جمہوری عقیدہ نہیں۔ جو شخص یہ کہنا کہ افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ جمہوری عقیدہ ہے، وہ شخص گمراہ اور بددین ہے۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ شخص جہنمی اور گمراہ ہے، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب جو کہتا ہے جی ابو بکر صدیق کی افضلیت میں جی دلیلیں دو، ایسے ہیں فلانا ہے، میں نے کہا دلیلیں تو موجود ہے، تمہیں نظر نہیں آتی، تم اندھے ہو گئے ہو۔ میں نے کہا تمہیں ہزاروں حدیثیں ملیں گی آقا کریم کی کہ جس میں آقا کریم نے واضح طور پر فرمایا کہ میرے بعد جو میرا خلیفہ وہ ابو بکر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن حنطب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر و عمر کو دیکھا تو فرمایا یہ کان اور آنکھیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ یہ کان اور آنکھیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حنطب سے روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا ابو بکر و عمر نا کان اور آنکھیں ہیں، یعنی اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں دین اسلام کی کان اور آنکھیں ہیں، یعنی جتنی کان اور آنکھ کی انسان کے سر میں اہمیت ہے نا، کان اور آنکھ کے بغیر تو سر کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اسی لیے آقا کریم نے فرمایا جو میرا ابو بکر ہے نا، جو میرا عمر ہے، یہ دونوں اسلام کی کان اور آنکھیں ہیں۔ یہ اتنے اچھے القابات سے آقا نواز رہے ہیں۔ ابو بکر کے عشق پہ قربان جاؤں، ابو بکر نے حق ادا کیا عاشقی کا۔ خدا کی قسم پوری کائنات میں ابو بکر جیسا مرید کوئی نہیں، آقا سے زیادہ بڑا کوئی پیر کوئی نہیں۔ اگر کسی نے سب سے بڑا مرید دیکھنا ہے تو ابو بکر کو دیکھے، ابو بکر سے بڑا مرید کوئی نہیں، آقا کریم سے بڑا پیر کوئی نہیں۔ ہاں، اور افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ واضح ہے کہ افضل ابو بکر صدیق ہے، اور یہ تمام صحابہ کا بھی اس بات میں اجماع ہے کہ افضل ابو بکر ہے۔ ہاں، تمام سنیوں کا بھی اجماع ہے، تمام امت کا اجماع ہے کہ افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی ذات اقدس و اطہر ہے۔ ابو بکر صدیق بڑے شان والے، بڑے کمالات کے مالک تھے۔ عورت تھی ایک، وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک دن حاضر ہوئی، اس عورت نے کسی چیز کا سوال کیا تو آقا کریم نے فرمایا عورت ابھی بھی کچھ دنوں بعد آنا۔ اس نے عرض کیا وسلم اگر میں کچھ دنوں بعد جب آؤں گی، اگر آپ موجود نہ ہوئے، آپ وصال ظاہری فرما چکے ہوئے، تو میں کس سے اس چیز کا سوال کروں گی؟ تو آقا نے فرمایا میرے بعد میرا خلیفہ، میرا ابو بکر ہوگا، اس کے پاس آ جا۔
آقا نے فرمایا کس کے پاس آ جانا میرے بعد؟ ابو بکر کے پاس. پتا تھا میرے بعد خلیفہ کوئی ہے تو ابو بکر ہے. بتا دیا کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ ہے تو ابو بکر ہے، خلیفہ مطلق کوئی ہے تو ابو بکر ہے. اور ایک شخص آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آقا کریم نے کھجوروں سے لدے ہوئے چند اونٹ نائب فرمائے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور آپ جیسا کرم نہ کرے، کہ آپ کے بعد اتنا کرم مجھ پہ کون کرے گا کہ آپ نے اتنا کچھ عطا فرمایا. تو آقا کریم نے فرمایا شاید تیرے ساتھ ایسا ہی کرے. آقا کریم نے فرمایا وہ یہ کہتا ہے کہ اتنا کرم کون کرے گا؟ فرمایا ابو بکر کے پاس آ جانا، وہ تم پہ اتنا ہی کرم فرمائیں گے. تو وہ شخص بھاگا بھاگا حضرت علی کی بارگاہ میں گیا اور سارا واقعہ سارا معاملہ جا سنایا. تو حضرت علی نے فرمایا اس شخص سے جاؤ، دوبارہ جاؤ آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرو دوبارہ کہ یا رسول اللہ، اگر ابو بکر وصال فرما گئے تو ابو بکر کے بعد اتنا کرم مجھ پہ کون کرے گا. تو وہ شخص گیا، اس نے جس طرح حضرت علی نے فرمایا تھا کہ یہ جا کے عرض کرنا، اس شخص نے کی. تو آقا نے فرمایا اگر ابو بکر بھی وصال فرما چکے ہوں تو پھر عمر تم پہ اتنا زیادہ کرم، پھر عمر کے پاس آ جانا، وہ بھی تم پہ بڑا ہی کرم کرے گا. تو پھر وہ دوبارہ حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے سارا معاملہ بیان فرما دیا. تو حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی نے اس شخص سے فرمایا ٹھیک ہے دوبارہ جاؤ، پھر آقا کریم کی بارگاہ میں سوال کرو، عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر عمر فاروق بھی وصال ظاہری فرما چکے ہوئے تو پھر ان کے بعد کون اتنا کرم فرمائے گا. تو وہ شخص گیا، اس نے پھر سے عرض کی. تو آقا کریم نے فرمایا اس شخص کے کہ اگر عمر فاروق بھی وصال ظاہری فرما چکے ہوئے تو پھر عثمان تم پہ اتنا کرم کرے گا، عثمان کے پاس آ جا. اس سے واضح ہوا کہ عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ اپنی کتاب شواہد النبوہ میں یہ واقعہ پورا نقل کر رہے ہیں. ارے آقا کریم نے فرما دیا، آقا کریم نے پہلے ہی ترتیب خلافت بیان فرما دی کہ